بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک رات زمین پر ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے؟ ایک ایسی رات جب کچھ نادیدہ مخلوقات حیران و پریشان زمین پر بھٹک رہی تھیں۔ وہ آسمان کی خبریں سننے جاتی تھی مگر اچانک ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ شہاب ثاقب ان کا تعقب کر رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کائنات میں آخر کون سا راز رونما ہو چکا ہے۔ پھر تلاش کرتے کرتے وہ ایک سنسان وادی میں پہنچی۔ رات گہری تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں ایک ہستی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان الفاظ کی آواز فضا میں گونجی وہ رک گئے۔ یہ انسان نہیں تھے، یہ جنات تھے، آگ سے پیدا کی گئی وہ مخلوق جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ جنات کی ایک جماعت خاموش کھڑی سنتی رہی اور چند لمحوں بعد انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی پوری تاریخ بدل دی۔ آخر اس رات انہوں نے قرآن میں ایسا کیا سنا؟ کیوں جنات نے فوراً ایمان قبول کر لیا؟ ابلیس کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کیا آج بھی مومن اور کافر جنات اس دنیا میں موجود ہیں؟ اور قرآن نے سورہ جن میں وہ کون سے راز بیان کیے ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ جن کی مکمل حقیقت، جنات کی دنیا، ان کے ایمان لانے کے حیرت انگیز واقعے اور قرآن کے اس عظیم پیغام کو جانیں گے جس نے ایک نادیدہ قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی کا آخری حصہ شاید آپ کے قرآن کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے۔ مکہ میں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ غلاموں کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کمزوروں کو بازار میں رسوا کیا جاتا اور جو بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتا اسے دنیا کے سب سے بے رحم لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر ایک اور دکھ تھا، وہ دکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس سال اترا۔ حضرت خدیجہ کی رحلت اور حضرت ابو طالب کی وفات، ایک ہی سال میں وہ دونوں چلے گئے جو سب سے زیادہ سایہ تھے، سب سے زیادہ تھامنے والے تھے۔ یہ سال اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ شاید وہاں کے لوگ سنیں، شاید کوئی ساتھ دے۔ طائف اس وقت عرب کا دوسرا بڑا شہر تھا، خوشحال، سرسبز، بڑے بڑے سردار۔ لیکن جو وہاں ہوا، قبیلہ ثقیف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے بدماش لڑکوں کو حکم دیا کہ آپ کو گلیوں میں دوڑائیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ شہر چھوڑ دیں، اور یہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، مبارک قدموں سے خون بہ رہا تھا، جوتے خون سے بھر گئے، ساتھ صرف زید بن حارث تھے جو اپنے جسم سے ڈھال بنتے رہے۔ طائف سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لی۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ، دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی جس کے اوپر آسمان کا بوجھ تھا، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، ایک ویران باغ میں زخمی بیٹھی ہے، پاؤں لہو لہان ہیں اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ اسی لمحے آپ نے جو دعا مانگی وہ تاریخ کی سب سے درد بھری اور سب سے بلند دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظروں میں بے وقتی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑے رحیم، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی دور دشمن کے حوالے جو مجھ سے منہ پھیر لے، یا کسی قریبی کے حوالے جسے تو نے میرے معاملے پر مسلط کر دیا؟ اگر تیرا غصہ مجھ پر نہیں تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ تیری عافیت بہت وسیع ہے، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی باغ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درد بھری دعا مانگی، آسمان سے جواب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے حکم دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان پر ملا دوں۔ مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑ اخشبین ایک اشارے پر ان ظالموں کو کچل سکتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ شخص جس کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، جسے پتھروں سے دوڑایا گیا تھا،
اس نے اپنے دشمنوں کے لیے رحمت مانگی، اسی لیے اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کا لقب دیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے۔ طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کی وادی میں پڑاؤ کیا۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی، سنسان پرسکون، دور دور تک کوئی نہیں، رات کا وقت تھا، ہوا خنک تھی، آسمان پر ستارے واضح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ یہاں ایک ایسا راز سامنے آتا ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس رات نہیں معلوم تھا کہ کوئی سن رہا ہے۔ ایک اور حیران کن بات، جب یہ جنات واپس گئے تو انہوں نے جو گواہی دی وہ نہ صرف توحید کی تھی بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کا بھی ذکر کیا۔ سورہ الاعقاف میں اللہ نے ان جنات کے الفاظ نقل کیے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی یہ جنات پہلے سے اہل کتاب تھے، وہ توریت کو جانتے تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً پہچان گئے یہ وہی حق ہے جس کا وعدہ توریت میں تھا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی اللہ کے انبیاء کی دعوت پہنچتی رہی ہے، وہ بھی اللہ کے دین سے ناآشنا نہیں تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں وحی کے ذریعے بتایا، اور جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، یعنی یہ اللہ کا اپنا انتظام تھا، اللہ نے خود انہیں وہاں بھیجا، وہ اتفاق نہیں تھا، وہ تقدیر تھی۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ اس رات جنات وہاں کیوں تھے، ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ ہزاروں سال سے جنات کا ایک کام یہ تھا، وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے، ملائکہ کی باتیں سنتے اور واپس آ کر کہانوں اور نجومیوں کو خبریں دیتے۔ اس میں وہ ہزاروں جھوٹ اور گمراہیاں ملاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں کاہن اور جادوگر اتنے بڑے شمار ہوتے تھے۔ جنات انہیں کبھی کبھار سچی بات بتاتے اور وہ اس میں اپنا دھندا چلاتے۔ پھر نبوت کا آغاز ہوا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں اس لمحے سے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، آگ کے محافظ تعینات کر دیے گئے۔ کوئی بھی جن جو آسمانی رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا، شہاب ثاقب، آسمانی شعلہ اس کا پیچھا کرتا۔ جنات میں خوف اور حیرت پھیل گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے برائی کا ارادہ ہے یا اللہ نے ان کے لیے بھلائی چاہی ہے۔ کچھ ہوا ضرور ہے، مگر کیا؟ اسی تلاش میں جنات کے مختلف گروہ زمین کے مختلف کونوں میں پھیل گئے، اور نخلا کی وادی میں اس رات ایک گروہ کو جواب مل گیا۔ وہ لمحہ جب قرآن نے جنات کے دل توڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، جنات قریب آ گئے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی انسانی کلام نہیں، یہ وہ لہجہ نہیں جو شاعروں کا ہوتا ہے، یہ وہ انداز نہیں جو کہانوں کا ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور جب انہوں نے معنی سمجھے، اللہ کی توحید، قیامت کی حقیقت، نیکی کی راہ، شرک کی بے وقوفی، تو ان کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے جن کو رد کر دیا تھا، جن کے لیے طائف میں پتھر برسے تھے، جن کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، انہی کی تلاوت سن کر ایک نادیدہ مخلوق اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے راستے انوکھے ہیں، انسان رد کرتا رہا، جنات ایمان لاتے رہے۔ جب یہ جنات واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے ان کے الفاظ محفوظ کر لیے۔ یہ ان کا گواہی نامہ ہے جو قرآن کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا۔ انہوں نے اعتراف کیا، ہم میں کچھ بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں بے سروپا باتیں کہتے تھے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، ہم سمجھتے تھے کہ نہ انسان اور نہ جن کبھی اللہ پر جھوٹ بولیں گے، مگر اب دیکھا کہ جنات میں سے بعض لوگ جھوٹ بولتے رہے۔ لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ انہوں نے بتایا، پہلے ہم آسمان کی کچھ راہوں پر بیٹھ کر باتیں سن لیتے تھے، مگر اب جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے، شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جان سکے کہ زمین پر کیا ہونے والا ہے، بھلائی یا برائی۔ یہ اعتراف کتنا اہم ہے۔ جنات نے خود کہا، ہم غیب نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی جنات تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا؟
تاریخ کا سب سے ڈرا دینے والا واقعہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک رات کا ذکر کیا جو انہوں نے کبھی نہیں بھولی۔ یہ ایک اور موقع تھا، وادی نخل، مگر اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ خاموشی چھا گئی۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ ہچکچائے۔ نبی نے دوسری بار پوچھا، پھر خاموشی۔ تیسری بار ابن مسعود نے ہاتھ اٹھایا، میں یا رسول اللہ، اور وہ دونوں چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رک کر زمین پر لکیر کھینچی۔ ابن مسعود، اس لکیر کے اندر رہنا، جو بھی ہو جو بھی دیکھو اسے عبور نہ کرنا۔ پھر آپ اندھیرے میں چلے گئے اور تلاوت شروع کی۔ ابن مسعود اکیلے رہ گئے۔ پہلے خاموشی تھی، پھر آوازیں آئیں، عجیب آوازیں، ایسی زبانیں جو انہوں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ پھر سائے نظر آنے لگے، سیاہ بڑے حرکت کرتے سائے۔ ابن مسعود کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، سینکڑوں، پھر اور بادل کی طرح چھا گئے۔ ابن مسعود نے پھر نبی کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ نظر نہیں آئے، اندھیرے اور سایوں کے پیچھے غائب ہو گئے تھے۔ ابن مسعود کا پاؤں لکیر کی طرف بڑھا، نہیں، حکم یاد آیا، رک گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب ایک سایہ سیدھا نبی کی طرف بڑھا، قریب گیا۔ ابن مسعود کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن وہ لکیر نہ عبور کی۔ رات گزرتی رہی، گھنٹے بیتے، پھر صبح ہونے لگی، سائے غائب ہو گئے، آوازیں بند ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ کیا سوئے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے بہت ڈرا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے، انہوں نے کھانا مانگا، میں نے انہیں بتایا جو بھی ہڈی پر اللہ کا نام لے کر چلے وہ ان کے لیے گوشت سے بھر جائے گی، اور جانوروں کا فضلہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ۔ اس لیے یاد رکھو، ہڈیوں سے استنجا مت کرو، یہ جنات کا کھانا ہے۔ جو آگے ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہاں ان کے قدموں کے نشان دیکھے۔ نبی نے فرمایا، ہاں۔ یہ واقعہ حضرت ابن مسعود نے پوری زندگی بیان کیا۔ وہ رات ان کی یادداشت کا سب سے حیرت انگیز وقت تھی۔ جنات کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب ذرا رک کر سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کون ہیں جن کے بارے میں قرآن نے پوری سورت اتاری۔ قرآن کا جواب سادہ اور واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں جیسے انسان، انہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے اسے مارج من نار کہا، یعنی دھوئیں کے بغیر کی خالص آگ۔ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی عقل ہے، ارادہ ہے، انتخاب کی آزادی ہے۔ وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں، کفر اختیار کر سکتے ہیں، انہیں بھی قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ وہ بھی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، جہنم کے بھی۔ سورہ جن میں ایمان لانے والے جنات نے خود کہا، ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس سے مختلف، ہم مختلف راستوں پر ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ کچھ مسلمان، کچھ کافر، کچھ نیک، کچھ بدکار، یعنی جنات کی اپنی دنیا ہے۔ ایک اور راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اتنی دور کہ اس کی آواز نہ پہنچے، اور وہ ریاح کی طرح بدبودار آوازیں نکالتا ہے۔ یعنی اذان وہ آواز ہے جو نادیدہ دنیا میں بھی کانپن پیدا کرتی ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آسمان تک اس کی آواز گونجتی ہے، فرشتے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور برے جنات بھاگتے ہیں۔ تو جب آپ اذان سنیں، ذرا رکیں، سمجھیں کہ صرف انسانوں کو نہیں، پوری کائنات کو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا راز سامنے آتا ہے جس کا اکثر لوگ ذکر نہیں کرتے یا اس سے واقف نہیں ہیں۔ جنات اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، وہ آسمان تک جاتے تھے، راز سنتے تھے، انسانوں پر اثر ڈالتے تھے، مگر جب قرآن اترا یہ سب بند ہو گیا، اللہ نے آسمانی راستے بند کر دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے صرف انسانوں کی دنیا نہیں بدلی، اس نے پوری کائنات کا نظام بدل دیا۔ جنات کو سمجھنے کے لیے ابلیس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن نے واضح کیا، ابلیس جنات میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر بلند کر دیا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا مگر وہ فرشتہ نہیں تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ اس لمحے سے ابلیس لعین ہو گیا اور انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔
جو جنات اس کے پیچھے چلے کافر ہوئے، شیطان بنے، جو اللہ کی طرف لوٹے وہ نجات پا گئے، اور اسی نے جنات میں گمراہی کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے دیکھتا ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ شیطان ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، کوئی تعویذ نہیں تھا، یہ اللہ سے تعلق تھا، اور یہی اصول آج بھی کام کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شیطان واقعی اتنا طاقتور ہے؟ قرآن نے خود شیطان کے منہ سے اس کی حقیقت بیان کروائی۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا اور توڑ دیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس میں نے بلایا اور تم نے مان لیا، مجھے مت کوسو، اپنے آپ کو کوسو۔ شیطان کی طاقت وسوسہ ہے، حکم نہیں، وہ راستہ دکھاتا ہے، چلنا آپ کا کام ہے۔ وہ صرف اسی کو گمراہ کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہو، اور اللہ نے فرمایا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں۔ جو اللہ سے مضبوط تعلق رکھتا ہو، شیطان اس کے سامنے بے بس ہے۔ جنات میں مسلمان ہیں وہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی رات کو اونچی آواز سے قرآن پڑھے، فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہیں یا اس کے قریب ہیں وہ بھی اس کی تلاوت سن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ تابعی امام حسن بصری کے بارے میں روایت ہے کہ شب جمعہ کو جب وہ ختم قرآن کی دعا مانگتے تو آوازیں آتی جیسے کوئی ان کے ساتھ ہے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ اہل نصیبین کے مسلمان جنات ہیں جو ہر شب جمعہ قرآن سننے آتے ہیں۔ یہ سن کر کس کی روح نہ لرزے۔ ان کی نسلیں آج بھی قرآن کی مجالس میں آتی ہیں، وہ جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ جنات کی دنیا کا یہ سب سے بڑا راز ہے، وہ حقیقت جو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن جنات کی دنیا کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جب جنات کا نام سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں خوف، آسیب، سایہ یا ڈراؤنی کہانیاں آتی ہیں۔ حالانکہ قرآن جنات کو صرف ایک مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان میں بھی خاندان ہیں، ان میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی عالم، جاہل، نیک اور فاسق ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ سورہ جن میں خود جنات نے کہا، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی، ہم مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جن شیطان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ ہر شیطان جن ہے مگر ہر جن شیطان نہیں۔ شیطان دراصل وہ جنات ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنا راستہ بنا لیا، جبکہ بے شمار جنات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور قیامت کے دن نجات کی امید رکھتے ہیں۔ سوچئے، زمین پر اس وقت اربوں انسان بستے ہیں، تو کیا جنات کی تعداد بھی اتنی ہی ہے؟ کئی علماء نے آثار اور روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونا کسی چیز کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر موجود ہے، روح نظر نہیں آتی مگر موجود ہے، فرشتے نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں۔ اسی طرح جنات بھی اللہ کی تخلیق ہیں، چاہے ہماری نگاہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جنات ہمارے ساتھ اسی زمین پر رہتے ہیں تو کیا وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں؟ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل اصول یہی ہے کہ انسان اور جنات الگ الگ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ جب انسان ان حدود کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے نجومیوں، کہانوں اور غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جانے سے سختی سے منع کیا، کیونکہ اکثر اوقات ایسے لوگ جنات کی مدد سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ایک سچ بات بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو وہ ایک خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیشہ انسان کو براہ راست اللہ سے تعلق جوڑنے کی تعلیم دی، نہ کہ جنات کے ذریعے، نہ کسی اور پوشیدہ طاقت کے ذریعے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ذریعے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنات بھی مر جاتے ہیں، کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ کیا وہ بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے؟
قرآن کا جواب بالکل واضح ہے۔ جی ہاں، جنات بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، جنات بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جنات سے بھی سوال کیا جائے گا اور جنات کو بھی ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن و انس میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جزا اور سزا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، ان کے لیے رحمت ہے، اور جو تکبر، نافرمانی اور گمراہی پر قائم رہے، ان کے لیے عذاب ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور تباہ ہو گیا۔ مومن جنات نے قرآن سنا اور ہدایت پا گئے۔ شیطان نے لوگوں کو بلایا اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور کچھ لوگ اس کی طرف لوٹ آئے۔ اصل جنگ جنات اور انسانوں کی نہیں، اصل جنگ ہدایت اور گمراہی کی ہے۔ اصل جنگ تکبر اور عاجزی کی ہے۔ اصل جنگ اللہ کی اطاعت اور نفس کی خواہشات کے درمیان ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے، ہر دن، ہر رات، ہر دل کے اندر۔ سوال جنات کا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے پر جس پر ابلیس چلا تھا، یا اس راستے پر جس پر وہ جنات چلے تھے جنہوں نے ایک رات قرآن سنا اور ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور شاید یہی سورہ جن کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہ سب جان کر ایک فطری سوال ذہن میں آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ قرآن اور حدیث نے واضح راستہ دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں خیر و برکت ہوتی ہے، مومن جنات وہیں رہتے ہیں۔ جہاں قرآن نہ ہو وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور صبح تک اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آتا۔ سورہ البقرہ کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کا نام، ہر کام میں بسم اللہ کہنا شیطان کو دور رکھتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، بیت الخلا جاتے وقت، ہر جگہ۔ لیکن سب سے بڑا راز یہ ہے کہ شیطان اور برے جنات وہاں قریب بھی نہیں آتے جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں نماز ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو۔ وہ انہی لوگوں کے قریب جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہو۔ سورہ جن کی پہلی آیت پڑھیے، کہہ دو مجھ پر وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلی بات، قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں نے رد کیا ان کے رد کرنے سے قرآن کمزور نہیں ہوا۔ طائف نے رد کیا، مکہ نے انکار کیا، مگر نخلا کی وادی میں اس رات ایک نادیدہ قوم نے ایمان قبول کیا۔ تیسری بات، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے وہ پتھروں کی بارش میں، ویران وادی میں، آدھی رات کو بھی پا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ جنات جنہوں نے اس رات ایمان قبول کیا واپس گئے اور اپنی قوم کو دعوت دی۔ قرآن میں ان کے الفاظ محفوظ ہیں، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی پیروی کرو، اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ایک رات کی تلاوت اور ایک پوری قوم کی ہدایت۔ اب آخری بات، آج رات کا سوال، اس پوری کہانی کے بعد ایک سوال ہے جو آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ جنات، ایک نادیدہ، غیر مانوس، مختلف مخلوق، انہوں نے صرف ایک رات قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ ہمارے پاس پوری زندگی ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، نمازیں ہیں، مساجد ہیں، تو کیا ہمارا تعلق اس قرآن سے ویسا ہے جیسا اس رات ان جنات کا تھا؟ کیا ہم اسے ویسے سنتے ہیں جیسے وادی نخلا میں وہ سنتے تھے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، روحوں کو چھوتا ہوا قرآن؟ اللہ نے سورہ جن اتاری صرف اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی طاقت کیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی آواز آسمانوں کے دروازے بند کروا دیتی ہے،
جو نادیدہ مخلوق کو جھکا دیتی ہے، جو زمین کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، اور آج یہ کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن کی یہ سورہ خاص طور پر اس وقت کے لوگوں کے لیے اہم پیغام ہے کہ جنات اور انسانوں کی دنیا میں ایک تعلق موجود ہے، اور یہ کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ جن کی تلاوت کرتے وقت بنیادی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسے علم کی روشنی فراہم کرتی ہے جو انسانی عقل کے دائرہ کار سے زیادہ ہے۔ اس اثر انگیز سورہ کی مختلف تفاسیر بھی موجود ہیں جو ہمیں جنات کی مختلف جہتوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ ان آیات میں بیان کردہ اصول اور ہدایات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ سورہ جن قرآن مجید کی ایک اہم سورہ ہے جو اپنی روحانی اور تعلیمی حیثیت کی بنا پر مسلمانوں کی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سورہ جو مکی دور میں نازل ہوئی، جنات اور ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالتی ہے اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی اس کائنات کا حقیقی مقصد ہے۔ سورہ جن میں جنات کی توحید کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جنات کس طرح کی مخلوق ہیں اور ان کا کردار کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے سورہ جن کا پڑھنا روحانی فوائد کا حامل ہے۔ یہ سورہ مسلمان کو امید اور یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ بند نہیں ہوتا۔ جنات کی دنیا میں مداخلت انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا علم سب کچھ احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے جنات ہوں یا انسان۔ سورہ جن کے دیگر اہم فوائد میں یہ بات شامل ہے کہ یہ لوگوں کو جنات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی روحانی تربیت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مثبت اثر ڈالتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتی ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کے دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت اور مدد کا یقین دلاتی ہے۔ اس کے ان روحانی فوائد کی وجہ سے سورہ جن کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم عمل سمجھا جاتا ہے۔ سورہ جن ایک اہم سورہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی تلاوت کے طریقے میں سب سے پہلی چیز خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ کرنا ہے۔ پڑھنے کا صحیح وقت بھی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت جب ماحول سکون بخش ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسے کہ ہر روز یا ہر جمعے کو پڑھنا۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ سورہ جن کو صبح یا شام کے وقت پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ سورہ جن کو پڑھنے کے بعد مختلف روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر یہ سورہ دل کو سکون بخشتی ہے اور انسان کی روحانی حالت کو بہتر بناتی ہے۔ تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کی جانب رجوع کرنے اور اللہ کی مدد طلب کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ سورہ جن کی شرارت اور وسوسوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی ذہنی پریشانیوں میں کمی آتی ہے اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ جسمانی صحت کے حوالے سے بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ سورہ جن کے پڑھنے سے انسان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تلاوت کی جانے والی آیات شیطانی قوتوں سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، جس سے انسان کی جسمانی حالت میں بہتری آتی ہے۔ اسی طرح سورہ جن کا صحیح طریقے سے پڑھنا ایک روحانی اور جسمانی فائدہ مند عمل ہے جس کی قابل ستائش اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے وہ تعلق عطا فرمائے جو سرات نخلا کی وادی میں ان جنات کا تھا، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید ایمان افروز اور معلوماتی اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔